حمیدًا ومصلیًا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں موضوع ہے صبر کی اہمیت۔ محترم ناظرین، صبر کی لغوی تعریف اگر ہم اور آپ دیکھیں تو برداشت سے کام لینے، خود کو کسی بات سے روکنے اور باز رکھنے کے ہیں۔ اگر اصطلاح میں اور شریعت میں دیکھیں تو صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دینے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنے کے۔ مطلب انسان جب انتقام اور بدلے کی زد میں آتا ہے کہ ہم بہت غصے میں ہیں، کسی سے بدلہ لینا ہے، اس وقت شریعت کو مد نظر رکھنا ہے کہ شریعت کیا اجازت دیتی ہے، کیا کرنے سے باز رکھتی ہے اور کن چیزوں کا حکم دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے جب ہم انتقام لیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے جب ہم اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکالتے ہیں جس سے سامنے والے کو ضرورت سے زیادہ تکلیف ہو، یا اس نے جتنا نقصان کیا اس سے بڑھ کر کے ہم کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، یہ صبر نہیں۔ صبر کی اہمیت کے تعلق سے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، تو بے شمار فوائد اور بے شمار مرتبہ اللہ رب العالمین نے صبر کے متعلق ابھارا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، بلکہ دوہرا اجر کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، صبر جب انسان کر لیتا ہے اور جب جس انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا جزا اور جو بدلہ رکھا ہے صرف اور صرف جنت ہے۔ لیکن حقیقت میں صبر ہوگا کیسے اور کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اللہ خود ہی کہتا ہے۔ جب انسان بہت پریشان حال ہو، بے شمار غم و اندوہ میں ڈوبا ہو، آپ نہایت پریشان حال ہیں، ایسی صورت میں جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید کو، اس میں ایک آیت کریمہ ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت سے پتہ کیا چلا؟ جب ہم پریشان حال ہوں، مصیبت کے وقت میں ہم اللہ رب العالمین سے صبر کرتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے، اس مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت بلال کو کہا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال اذان دو اور نماز کے ذریعے سے مجھے آرام پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا، جب آپ پریشان حال ہوتے، جب کوئی معاملہ آپ کے پاس پھنس جاتا تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نماز کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا دلی سکون آپ کو محسوس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا بدلہ، ان کا اجر، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، بغیر حساب، اللہ کہہ رہا بغیر حساب، اتنا دے گا کہ اس کی کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، ان کو بغیر حساب و کتاب اتنا دے گا اللہ رب العالمین۔ اور آگے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ صبر کرنا، ایک دوسرے کو درگزر کر دینا، یہ معمولی کام نہیں ہے، ہر شخص سے نہیں ہوتا۔ اعلیٰ ظرف چاہیے، بڑا دل ہونا چاہیے، وہ انسان صبر بھی کرتا ہے، اور سامنے اگر کوئی شخص ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بڑے ہی عزم و ہمت والوں کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہی وہ لوگ ہیں یؤتون اجرهم مرتين، جنہیں دو بار دوہرا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، اس چیز کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا ہے، ويدرؤون بالحسنة السيئة، اور بری چیزوں کا دفاع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں رزق دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ محترم بھائی، قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ صبر انسان کس وقت کرے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ انسان کے یہاں مان لیجئے کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت رونا دھونا پیٹنا، ہائے ہلا مچانا، پورے معاشرہ کے اندر اس پریشانی کو، مصیبت کو پھیلانا اور اپنی مصیبت کو بانٹنے کی کوشش کرنا، اپنے درد کو لوگوں تک بیان کرنا، سب کی یہاں جا کر کے وہاں جا کر کے، اس سے اس سے گلے سے لپٹ کر کے سارے لوگوں کے سامنے ہم نے بیان کر دیا، چیخ لیا، چلا لیا، رو لیا، سب کچھ کر لیا۔ دن بدن گزرتے گئے اور ہم یہ سمجھے کہ اب صبر ہو گیا، ہم صبر کر لیے۔ صبر کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں۔
آئیے دیکھتے ہیں حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا، تب کی عند قبر، وہ عورت ایک قبر کے پاس رو رہی تھی، دوسری روایت میں ہے کہ ایک بچے کے قبر پر رو رہی تھی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی وصبری، کہ تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ فقالت الیک انی، وہ عورت جذبات میں آ کر کے بولی تم مجھ سے دور ہو جاؤ، اور کہتی ہے فإنک لم تصب بمصیبتی، تمہیں وہ چیز نہیں پہنچا ہے جو مجھے پہنچا ہے۔ یہ اس عورت کا جواب تھا، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا اس عورت کو کہ یہ جو منع کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہ کون ہیں؟ کیا یہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہہ کر کے گزر گئے تو ان سے کہا گیا، یعنی اس عورت کو بتایا گیا، فقیل لها، ان سے کہا گیا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سخت لہجے میں جس سے بات کر رہی تھی وہ کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت دوڑتے بھاگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلم تجد بوابین، اس عورت نے نبی کے دروازے پر کوئی دربان نہیں پایا، کوئی چوکیدار نہیں تھا جو ان کی نگرانی کر رہا ہو۔ فقالت، وہ کہتی ہیں لم اعرفک، اللہ کے نبی میں نے آپ کو نہیں پہچان پائی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہی سے جواب دیا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر پہلی تکلیف کے وقت ہی ہے۔ مان لیجئے کہ ہماری اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے یا ہم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ رب العالمین کی قدر پر، اس کی تقدیر پر، لکھی ہوئی بات پر صبر کر لینا، راضی ہو جانا، یہی صبر ہے۔ اور اسی وقت، جس وقت ہمیں یہ مصیبت لاحق ہو، اسی وقت خاموش ہونا، اس وقت صبر کرنا ہی صبر ہے۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ عز وجل قال، بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتہ، کہ جب میں اپنے بندے کی کسی محبوب چیز کو لے لیتا ہوں یا اس کے محبوب چیز کے ذریعے سے آزماتا ہوں اور وہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اوزتہ الجنہ، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو بندہ پہلی مرتبہ ہی صبر کرے۔ کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ ہم مہینوں، 2 مہینہ 3 مہینہ تک ہم اس کو روتے رہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو اور ان کی شکوہ شکایت ہم لوگوں تک کرتے رہیں، اور پھر سال 2 سال 3 سال کے بعد ہم یہ بھی کہیں کہ ہم نے اس تکلیف پر بڑی صبر کی ہے۔ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ کو تکلیف ہو عین اس وقت صبر کر کے اللہ پر یقین رکھنا اور اللہ رب العالمین سے اس چیز کا اس بدلے کا امید کرنا، یہ صبر ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، عین بیماری کے وقت انسان پریشان ہو کر کے اللہ سے شکوہ کرتا ہے، اپنی تقدیر کو کوستا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو وہ کالی عورت جو آ رہی ہے وہ جنتی عورت ہے، اور وہ آ کر کے اللہ کے نبی سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے ایک مرگی کی بیماری ہے، جب وہ میرے اوپر طاری ہو جاتا ہے تو میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور میرے اوپر سے میرے جسم کے سارے کپڑے مجھ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو، تمہارے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا ان یعافیک، کہ وہ تمہیں شفا دے دے۔ وہ کہتی ہیں میں صبر کر لوں گی، بس آپ اتنی دعا کر دیجئے میرے لیے کہ جب وہ بیماری لاحق ہو تو میں برہنہ نہ ہو جاؤں، میرا جسم لوگ نہ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دیا۔ ہمارے یہاں 1 دن 2 دن 3 دن یا 10 دن اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم تقدیر کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری زبانوں پر شکوے شکایت آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے بدظن ہو جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری بیماری ہمارے گھر پر بھیج دیا ہے۔ اس طرح کے غلط الفاظ کا استعمال ہم اور آپ کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہمیشہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا مسئلہ ہی بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، کہ ہر معاملہ، ہر مسئلے میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ لیس ذالک لاحد الا المؤمن، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر، کہ جب مومن بندے کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور جب اس مومن بندے کو
کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔